الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سنگی پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اور میں نے وقت دیو کلے دوسرا کلے شیخ صاحب موبائل دے آئے
اج دی محفل پاک انجمن مرحبا یا مصطفیٰ ٹھٹھا مہما مار حافظ شہزاد عمر عطاری صاحب خصوصی خطاب ترجمان مسلک رضا مجاہد ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر دراز جلالی صاحب خطیب اعظم عالم پورا میاں محمد عارف چشتی صاحب محترم صوفی محمد سرور سہروردی صاحب حضرت علامہ میاں ضمیر احمد سلطانی صاحب شہن شاہ نقابت محترم حضور میاں حسنین یعقوب گل صاحب عالم پور ویسے جلال پورے جیڑے بھی نے ہیں سارے شہن شاہ ہٹلا نمبر کسی بھی نقیب نہیں لیا ہے ہاں جی ماشاءاللہ اور عرس مبارک ہے حضرت مولانا ابو بلال بانی دعوت اسلامی محمد الیاس اتار قادری صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ زیر نظر کرم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نوری قادری صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی جنہ دوستان نے بھی اس بزم دے اندر کسی اعتبار نال معاونت کیتی ہے اور کسی اعتبار نال دے وچ حصہ لیا ہے اللہ انہوں نے برکت اور خیر عطا کرے دھند دی وجہ تو سفر میں تھوڑی جی دقت ہوئی ہے جس تو تھوڑا جی ہمیں لیٹ ہو گیا کیونکہ سفر زیادہ وقت لیا ہے طے ہون تو مگر پھر بھی حسب وعدہ الحمدللہ پہنچن دی سعادت نصیب ہوئی ہے بزرگاں دے عرس وچ صاحب عرس دا صدقہ اللہ ساڑھے تے کرم اور رحمت فرما دے آمین اور جنہ دا اے عرس ہے انہاں دے روحانی فیوز و برکات تو اللہ تعالیٰ سانو مستفید فرمائے آمین جڑے بزرگ ہوندے نے صوفیاء انہاں دے فیضان دے حوالے نال بزرگ لکھ دے نے کہ ولی جس وقت حیات ہوندہ ہے ظاہری اس ویلے او دا فیض انج ہوندہ ہے جی میں تلوار نیام دے اندر ہے جدوں انہوں دا وصال ہو جائے اور وہ جسم دی قیود تو آزاد ہو جاون انہوں دا فیض انج ہوندہ ہے جویں تلوار بے نیام ہے یعنی او دے اضافہ ہو جاتا ہے انہوں دا فیض جڑا ہے او دے اچھے اور زیادہ اضافہ ان دی ایک مثال بابا جی خادم رضوی صاحب تو تسی سمجھ سکتے ہو کہ جدو وہ زندہ سن تے فیض دا کی عالم سی فوت ہوئے نے تے فیض دا کی عالم ماشاءاللہ اس فیض نو حاصل کرن واسطے
اللہ دے ولیاں دی مزارات تے جانا اور انہاں دے مزارات دی روحانی فضا دے اندر بیٹھنا ظاہر واسطے روحانی بالیدگی اور روحانی ترقی دا سبب ہوندہ ہے. جس طرح اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ الہی میں تیرے بندیاں جو کسی بندے کو ملنا چاہنا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ گھروں نکلو جتھے دو دریا ملن گے اتھے تو انہوں میرا بندہ ملے گا. فوجد عبدا من عبادنا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پا لیا. کیڑا بندہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا جس کو اللہ نے اپنا خاص علم لدنی عطا فرما رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دی ملاقات دے اس واقعہ نو اللہ نے قرآن مجید دے 16ویں پارے دے اندر اور 15ویں پارے دے اندر بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو ایک ہستی نے حضرت یوشع بن نون انہوں بھی نال لے لے کہ آؤ اللہ دے بندے کو چلیے اگر آپ جاگ دے ہو اور فقیر دا جملہ سمجھ سکو تو دعوت غور و فکر دے رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دا گھروں اللہ دے ولی نو ملن واسطے جانا اس گل دی دلیل ہے کہ ولیاں نو ملن جانا سنت انبیاء ہے. گھروں تیار ہو کے چلے میں اللہ دے ولی دی زیارت واسطے اور ملاقات واسطے جانا. بھائی کیا خوبصورت ہوندے نے وہ لوگ جڑے اللہ دے بندیاں ہی ٹھوکی سے بندے نو. اچھا ایتھے ایک جملہ عرض کرا بعد سنگت والے گھروں نکل دینے تو جدو وہ کسی اللہ والے مل دینا تے وہ پوچھ دین ہاں بھائی تو بندے کو 10 دن کی جی اسی اگاں گئے سا آکھیا بھی لگ دیاں تو آنم ہی ملی جائے ہے یہ بھی صحیح. چلو مہربانی ہے تواڈی لیکن ملن ہو ہوندا ہے جدوں گھروں نیت کر کے ٹریے کہ اسی اوتھے ملن چلے اے لنگ دیاں تے عام بندیاں بھی نہیں ملنا چاہیے. آداب دے مطابق درست نہیں. جانا ہوئے تو کسی بندے نال وقت ٹائم دا تعین کر کے اس نو ملو. لیکن ساڑھے لوگ آدھے کو چلو اگلا بھی بل نہیں ہونا ہے لگ دیا موہ کھڑکا کے آنے بھائی السلام علیکم اسی لنگے جاندے ہیں منا کھے چلو سلام دعا لئی جائے گی. کوئی سمجھ آگئی ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکات عطا کرے. تو ملن ہوئے جڑا گھروں نیت کر کے جائیے کہ ملن جا رہے ہیں اور اللہ والیانو ملن دی نیت سفر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہوئی. پھر ایک دلیل دے اتے عرض کرا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت مریم اللہ دی ولیہ نے زکریا اللہ دے نبی نے. ویسے چلو یہ بھی ایک گرہ سن لو کہ ہر نبی ولی بھی ہوندہ ہے
سمجھ آگئی کوئی نہیں؟ ہاں ہر نبی ولی اللہ ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ولایت عبادت نال بھی لب جاندی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، نبوت کسبی ہوتا نہیں ہے، وہ بھی یہ اللہ دی اطاعت بغیر مل ہی نہیں سکتا، نہ ووٹاں نال، نہ نوٹاں نال، نہ عبادت نال، اے رب دی اطاعت نال ملتا ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی؟ حضرت مریم ولیہ نے اور زکریا اللہ دے نبی نے، تو حضرت زکریا حضرت مریم دے حجرے وچ تشریف لائے، داخل ہوئے۔ آپ دا داخل ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ درویشہ دے حجریاں وچ ملن جانا اللہ دے نبی حضرت زکریا دی سنت ٹھہرا۔ آپ نے سمجھ آگئی کہ کوئی نہ بھائی میرے، آئیے دیوتے اللہ کا قرآن سنیے۔ میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اچھے انہوں نے بے موسم پھل ویکھے، ولی دے حجرے وچ بے موسم، اللہ والے دے حجرے وچ بے موسم پھل ویکھے۔ وجد عندها رزقا دی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ او پھل جنہ دا سیزن آؤٹ آف سیزن فروٹ حضرت بی بی مریم دے حجرے وچ موجود سن۔ حضرت زکریا نے تکیہ دے فرماتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم انہاں دا موسم نہیں تے پھل کتھوں آئے؟ اکثر لوگ اس گل سے آج بھی حیران ہوندے ہیں، بھئی یہ درویش کام کوئی نہیں کردے، انہاں کو انہاں پیسہ کدوں ہو گئے؟ کام تے کوئی نہیں کردے، ہم مرید ہی دیندے ہونے نے۔ بھائیا کوئی کسی نے بھی نہیں دیندہ، وہ دیندہ ہے تو دیندے سبحان اللہ۔ یہ سارے اسباب ہوندے، تو ان روٹی زمینداران زمین دیں دی، سبب پہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین دے وسیلے نال دیوا چھڑ رہا ہے۔ یہ جواب حضرت مریم نے دیتا ہے، جدو فرمایا نا یا مریم انا لک ھذا، مریم اے موسم تے نہیں تیرے کو پھل کیوں آئے نہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی مریم نے فرمایا اے بے موسم پھل مینوں میرا اللہ دیندہ ہے۔ اس سجنہ موسم نال پھل تے ہر کسی نو لبدا ہے، جے موسم نہ رہے ڈاکٹر جواب دے دین با تیرا موسم لنگ گیا ہے، ڈاکٹر آکھن تیرا موسم گزر گیا ہے، ہائے موڑ جے کوئی کرم دی نظر کر کے بیڑا پار کرے تے ولی اللہ کا کر سکتا ہے۔ موسم نال تے مڑ سارے ہیں لگ پھال لگ کھلوں ہے۔ تو جدو یہ گل ہوئی ہے نا، مکالمہ ہویا ہے، جڑا میں بیان پیا کرنا مکالمہ قرآن پاک موجود ہے، جدو یہ مکالمہ ہویا ہے نا، ادو حضرت زکریا علیہ السلام دی جو حالت ہے وہ دے بارے اللہ قرآن ہی فرما دے وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي وَإِمْرَأَتِي عَاقِرٌ۔ سر سفید، حضرت زکریا دا سر چٹا ہو گیا سی، سر مبارک سفیدی آ گئی سی، اور ہڈیاں کمزور، ہڈیاں زوف آ گیا۔ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، بالائیں سفیدی چاندی چھلک رہی سی اور ہڈیاں کمزور سن۔ وَإِمْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور انہاں دی زوجہ، انہاں دی بیوی بانج ہو گئی ہیں سن، بوڑھی ہو گئی ہیں سن۔ عاقر بوڑھی ماں عورت جدے چو بچہ پیدا ہونے دی امید ہی نہیں ہوتی،
وَإِمْرَأَتِي آخِرٌ خَائِرٌ اس حالت جدو نہ بے موسم پھڑ ویکھے نا تے وہ نہ آکھیا ایتھے جو بے موسم تے جو دینا چاہے تے سن بے موسم نہیں دے سکتا موسم تے نہیں ہن پتر دا موسم تے نہیں با پتر منگا پر ایتھے بے موسم دے سکتا ہے تے سن بھی بے موسم دے سکتا ہے اللہ دا قرآن دے ہنالک دعا زکریا اس وقت حضرت اٹھے ہونا اس جگہ تے کھڑیا حضرت زکریا نے اللہ کے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین یا اللہ اپنے نیک بندے ہیں جو میں نے ایک نیک پتر عطا فرما بھلے وہ پتر منگنا اللہ دے نبیان دی سنت مبارکہ جے پتر دیاں رب کو منگنا یہ سنت انبیاء ہے موسم نہیں میرا رب فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ جدو میں ان کو پکارے میں اس وقت سن لینا میرے رب تعالیٰ نے حضرت زکریا السلام نے اٹھ کھلوتیاں دعا منگی اور یہ رمضے دے ویچ دعا گھر بھی منگی سکتی ہے پر اللہ والیاں دے حجریاں کو کھلو کے منگیے تے اللہ پاک دے نبیاں دی سنت ہے مڑا سے ایچ بھی مانگ لیں پر داتا صاحب کو منگیے نہ جا کے منگنا اللہ کو ہی ہوتا ہے پر جدو انہوں دے حجریاں کو جا کے منگیے اور راضی ہو کے دیتا ہے ہون مسئلے دی سمجھ آئی کہ نا اے جے اے عزیزہ ندی وکار اللہ دا قرآن سنی اللہ فرمانے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب فرشتے نے آواز دیتی حضرت زکریا حجرت کول کھڑے آئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا لم نجعل لہ من قبل سمیعا اس سے پہلے کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں رکھا ہوگا سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین وہ سید ہوگا یعنی سردار ہوگا حصور ہوگا یعنی پاک باز ہوگا من الصالحین اور نیکوں میں سے ہوگا اللہ بادشاہ تسی نعرے مار مار کے بہالے گلا نہیں جڑا توڑے اگے بیٹھا ہوئے ہوندے گلے تو پترا بہ جاندے ہاں جے پہلا آ جاندے تو کھل جانا حسین صاحب دا مطلب ہے مگلا کھل جانا ایک باری موڑا آگے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو گزارا ہے ٹھیک ہے جی توجہ ہے حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی گرامی قدر احباب اللہ فرمایا اِنَّا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فِي الْمِحْرَابِ یہ سمجھنا چاہیے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ حضرت زکریا نے محراب یعنی حجرے وچ کھلو کے دعا مانگی ہے اجے حجرے چی آئے اللہ باہر جان تو پہنا قبول کی تھی اور میرے رب نے دنیا والے انہوں دسی آئے او دنیا والو اپنے گھر وچ بھی منگو تے دعا میں ہی قبول کرنا
پر جدو اولیاء اللہ دے دربار تے حجرات مبارکہ کول کھلو گے دعا منگدے ہوتے میں ہوتے کھڑیاں قبول کر کے قبولیت دی بشارت ادا کر دینا۔ اللہ اپنو لاہور لے جائے نا، لاہور اللہ اپنو لاہور لے جائے تو داتا صاحب دے مزار دیاں قدمال ایک چھوٹا دیا حجرہ ہے، میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بالکل مزار دے قدمال اتھے میں کہ 40 دن آپ نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی مزار تے چلہ کیتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن چلہ کیتا، 40 دن چلہ کشی تو بعد اللہ دے درویش نے سیدزادے نے رزلٹ کی دیتا ہے، فرمند نے گنج بخشے فیض عالم مزے ہرے نور خدا لاکھ سارا حجویری پیر کامل ہے جیلانو اقبالہ دن سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، اے اقبال نے تعارف کروایا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تا بندہ گشت۔ یہ درویش کامل نے فرماتے نے ناقصارا پیر کامل، ناقصاں واسطے پیر کامل کاملہ را رہنمات جڑے کامل نے انہوں بھی رہنمائی دیندہ ہے۔ اے معزز و محترم حاضرین، اے رسول اللہ سرکار دے غلاموں، آپ سب احباب دی توجہ اس مسئلہ دی طرف مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ بندہ ہمیں کر بیٹھا رہے دعا اللہ کے منگے تو میرا اللہ اس بات تے قادر ہے کہ وہ سن لگے، لیکن جدو اولیاء اللہ کو جا کے تے دعا کریے تے اللہ انہوں دے وسیلے نال چھتی قبول کرتا ہے۔ آپ نفس مسئلہ اور مضمون دی جو اصل بنیادی اور مرکزی خیال ہے وہ سمجھے چاہ رہے ہیں، میرا اور آپ سب اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ دے مزارات تے جا کے بھی منگی دا اللہ کو ہوئی ہے، مڑ سوال ہے بجے اتھے جا کے بھی اللہ کو منگنا ہے تے گھر نہیں اللہ کیا ہے، پر ساٹھے نال بڑا اللہ نے جان دین اللہ دے پیارے تاں ہی تے انہاں کہے بے دینے تے اللہ ہی ہے، پر وہ دے پیاریاں کو جا کے منگیے نا تو کچھ مزاج ہوتا ہے، طبیعت انسانی دا بھی تقاضا ہوتا ہے، اس نو سمجھ لو۔ میں نے اے دسو اور بھائیاں ہو ایتھے ٹھٹے مامے چ بھی اللہ ہی ہے، وہی ہے نا، تے مکے مدینے بہت اچھے، ایتھے اسی نماز پڑھیے تے ثواب دیندا ہے، تے جے مدینے پڑھیے تے 50,000 دا تے مکے پڑھیے تے لاکھ دا دیندا ہے، یہ مڑ منیا تے اسی ایتھے بھی اونی آ دیکھو نا بھائی منیا تے اسی ایتھے بھی اسے رب نمی تو سجدہ ایتھے بھی اونی کیتا ہے، ترائے باری سبحان ربی العالی پڑھیے تے مدینے گیا بھی ترائے باری پڑھیے تے اسے کہ ہونے تے بھی پڑھی ترائے باری پر ثواب دن میں 50,000 کا دینا ہے۔ ایدہ مطلب ہے تھاں بدلن نال کچھ شے بدل دی ہے، سمجھ آگئی جی میں ایتھے دی تے مدینے دی نماز جو فرق ہے، یہ میں ایتھے دی تے مکے دی دعا میں جو فرق ہے۔ اچھا ایک اور ذرا پر لطف بات ہے،
اسی جانے آتے ہیں مرسان مولوی حضرات علماء سارے ہر مکتب فکر دائے دست دے اس لئے کعبے تے نظر پوے نا اس لئے جیڑی دعا منگی وہ قبول ہو جاندی اس لئے جیڑی دعا بھی منگو مقبول ہے اللہ تے اتھے بھی ہوئی ہے تے اتھے بھی ہوئی ہے یہ فرق کیوں ہے وہ اتھے پہلی نظر یا پوے تے منگی ہے تو میں قبول ہو جاندی یہ دا مطلب ہے دعا دی قبولیت دا تعلق بھی مقامات نال ہے اتھے بھی اللہ ہی مندہ پر جدو کعبہ سامنے رکھ کے منگیے ادو میرا رب فوراً منظور کرتا ہے جدو کعبے دا کعبہ سامنے رکھ کے آمنہ دے لال دے روزے کل منگیے پھر اس تو بھی چھتی قبول فرما دیتا اللہ اپنو برکت دے میں تُسی میرا کونسپٹ سمجھ گئے ہو کہ میں تو کی دسنا چاہ دیا میرے ذہن اچھ مضمون کی اسی جڑا میں تو اٹھے اندر ڈالنا چاہ دیا جدو مرکزی خیال تقریر دا ذہن اچھ آ جائے نا مڑ تقریر جڑی ہے او دا مقصد پورا ہو جائے کہ بندے سان کی آکھے ہے میں عرض کیتی ہے جی آکھنا کی ہے بادشاہ بھائی تھے بھی ہوئی اللہ ہے تے لاہور بھی ہوئی اللہ ہے مجھے ایتھے کھلو کے بھی دعا کریے تو سندہ ہوئی ہے امداتا صاحب دے قدمال کھلو کے منگیے کہ سندہ مڑ بھی ہوئی ہے پر وہ دا کوئی نظام ہے جدہ ہے اتھے منگیے تے چھتی سندہ ہے مان لیندہ ہے تو یہ ہے گالے سنو اور یہ دیوتے عرض کرنا پیا فقیر دی گل سنو بندہ نا چیز آپ دی خدمت چرز کرتا ہے یا اللہ میں تیرے بندیاں ہی چونکہ سے بندے نے بیکھنا ہے فرمایا سونے جتھے دو دریا مل دے اتھے آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں چل پہ تھے مچھلی پکوا لئی ان ٹیفن نے چلا کے لیا راستے پڑاؤ کیتا بھوک لگی تے مچھی کھا لئی کچھ بچ گئی ہو نہ ٹیفن نے پھر بند کر دیتی ہے تو اگلی جگہ تھے گئے تو پھر تھوڑی دیر سو گئے سستان لگیا آنکھ لگی سو گئے پھر اٹھ بیٹھے پھر سفر کیتا دوسری جگہ تے جا کے سفر کیتا تو آپ نے حضرت یوشع بن نون جڑے بطور خادم انہوں نے دینار تھا انہوں نے فرمایا آتینا غذاءنا سڑا کھانا لیا اس بڑے انہوں نے کہا حضرت میں بول گیا جی تھے تسی سکتے سو نا اتھے اس مچھلی جڑی تھی نا کھائی مچھلی وہ زندہ ہوئی ہے اور تڑپی ہے تھیلے چو نکلی ہے اور پانی چاپے ہی چلی گئی ہے اللہ دے نبی رنج نہیں ہوئے فرمایا ذالک ما کننا نبغی اوہی جگہی جتھے اسی جانا سی فرتد علی آثارہما قصصا واپس پلٹو اپنے قدمہ دے نشان دے فرتد علی آثارہما جنہیں ساڑھے نشانات قدم نے انہوں دے واپس چلو سرکار چل پہ جدو اتھے آئے نا جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی فوجد عبدم من عبادنا اچھا ہون اتھے ایک بڑا خوبصورت جملہ میں کہندہ ہوں نا جو کہ موجود ہے کتب میں بھئی وہ مچھی زندہ کیوں ہوئی ہے جبکہ وہ کھائی بھی ہے اور پکی بھی ہے پکی مچھی اور پھر کھائی مچھی وہ زندہ کیوں ہو گئی ہے جواب ہے زندہ اس تو ہوگی ہے کہ اتھے اللہ دے درویش اللہ دے ولی اللہ دے محبوب رب دے پیارے حضرت خضر سو رہے سن اور انہاں دیاں ساواں ہوا وچ رلیاں سن انہاں دیاں ساواں ہوا وچ انہاں دیاں ساواں والی ہوا اس مچھی لگی ہے انہاں ساواں والی ہوا دی برکت نال وہ مچھلی مڑ زندہ ہو گئی ہے تو علماء اس کا نتیجہ کر دیں علامہ قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ فرما دیں کہ درویشان دے قرب دے اندر اس ہوا دے اندر اتنی روحانی بالیدگی دی صلاحیت موجود ہوندی ہے کہ جڑیاں مردہ مچھلیاں اتھے جان اللہ انہوں زندگی عطا فرما دیندہ ہے تو اگر کوئی مردہ دل لے کے درویشوں کی صحبت میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ دل نو پھر زندگی عطا کر دے آپ نے سمجھ آگئی سجن درویشوں کی صحبت وچ مردہ دلوں دی زندگی دا سامان ہوندہ ہے
اسی مردہ دل لوگ ہاں درویشاں کو بیٹھن نال ساڈا دل زندہ ہو جاتا ہے دل دا زنگ اتردا ہے اور درویشاں دی صحبت فیضان نال او دے اندر نور معرفت دا بھر جاندا ہے اے معزز حضرات اے گرامی قدر سنگیو بندے فقیر دی گل نو یاد رکھنا درویش کامل کونیاں دی پاک سرزمین تے ستا ہویا اللہ دا ولی مولانا روم آپ فرما دینے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا فرما دینے اللہ دے ولی دی ایک لمحے دی صحبت 100 سال دی عبادت تو زیادہ درجہ رکھ دی ان کوئی بندہ یہ نہ کہ گل عقل اچ نہیں ہوندی عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں بھئی عقل والے دی سمجھ اچ کی دی گلاں ہوندی یعنی عشق والے دی گل نہیں ہوندی سمجھ اچ تے ران دیو جڑا سودا نہ سمجھ چاہے دکاندار نال جھگڑا کرنے دی کی لوڑ ہے یا اگلی تو لے لیا تو یا انہاں کیا کوئی اور بھی خاص سانو پسند جھگڑا کرنے دی کوئی لوڑ ہے بھائی جھگڑا نہ کر ہو سکتا ہے کوئی اور گاہک آیا ہی صرف دے واسطے ہو گئے بس ان چاہیے یہ سودا ہے وہ کڈو جی یہ تے اپنے اپنے مزاج اور پسند دی گل ہوندی ہے نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں ہاں بھائیو عقل والے ہو وڈیاں عقلاں والے ہو تو نہیں سمجھ آرام نال بیٹھ جاؤ یہ گل عشق والیاں دی ہے عشق والے اندر نے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد بیڑا ہے یہ جڑا یار دے نال لنگے دوجا تے بیکار وقت ہے یہ جڑا یار نال لنگے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود جڑے درویش نے نا اے موبائل پرا کرو کی بنایا ہے تھلے کر رہے گل تو درویشاں دی دسدا پیا مولانا روم نے پتہ کی لکھے مولانا روم فرما دے نے صورت پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا ترجمے دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ کمڑیاں نو سمجھ کوئی نہیں میں اسے تو آکھیا موبائل بھی اٹھاں کر رہا ہے پترا تیری سمجھ کیڑی گل ہوندی ہے ایسے تو ہی سیانے آندے نے خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی کیوں کرنا ہے نہ کر میاں نہ کر کیونکہ سمجھ گل آن والی نہیں یہ نہیں تو اڈے سنن والی چھڈو پر آؤ ادھے چلیے دوجی گل سنو میں کیا کہ اللہ دے ولی کول بیڑا کیسا ہے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز کرتا انت سرا اللہ دے ولیاں کوڑے طاقت بندیاں دے کمان ہی چو نکلیا تیر پیچھا نہیں ہوتا رومی فرما دے کیوں نہیں ہوتا ولی چاہے تے نکلے ہوئے تیر نو بھی بدل سکتا ہے تقدیر نو بھی بدل سکتا ہے بھائی جانے میں سمجھ آئی آپ نے کچھ سمجھ دی بات ہے اے علیہ نبی بکار حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ویکھیا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر تان کے ستے ہوئے نے حضرت خضر چادر تان کے ستے انہاں چادر لائی تے فرمایا تسی حضرت موسیٰ ہو غور نہیں کیتا وہ ایمیں سبحان اللہ نہیں نہ سنیا میں پیاندہ تسا غور نہیں کیتا حضرت موسیٰ گئے نے ایک وہ حضرت خضر فرما دے تسی حضرت موسیٰ ہو
اجے انہاں دسیا کوئی نہیں با میں حضرت موسیٰ گل جناب میں پیا کردا ہاں ہاں تسی حضرت موسیٰ ہو انہاں کہا ہاں سنیا تشریف لیاؤ کیویں آئے ہو فرمایا میں کچھ دن تیرے نال رہنا ہے انہوں فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا سنیا میں راکھن تے مڑ میں سنیا جی میں حکم فرماؤ پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا انج کئی بندے مینوں بھی آندے ازید مر درویش نہیں نا کامل درویش سادے جے بندے تے میں بھی انہاں نہ بران دے وہ آندا کیوں میں کہ صبر نہ ہونا سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ میں نہ ران دے نہیں صبر ہونا اے عزیز اے ساتھی درویشاں دے احوال تے ہر بندہ باخبر نہیں ہو سکتا درویشاں دے احوال تو ہر بندہ باخبر نہیں درویشاں نو عوام دے سامنے شریعت والی زندگی پیش کرنی ہوندی چاہیے کیونکہ عام لوگ اس باطنی احوال تو باخبر نہیں ہوندے کہ اندر کی کہانی ہوندی ہے اچھا بھئی دوستو لاؤ اور سنو انہوں نے فرمایا جی میں تواڈے نال رہنا ہے انہوں نے فرمایا جی میں نے تو انہوں نے کہا میں رہنا ہے انہوں نے کہا جی تسی صبر نہیں کرنا انہوں نے کہا میں رہنا ہے انہوں نے کہا جی بسم اللہ آؤ ٹر پہ دریا تے آئے تے اگے کشتی سی انہوں نے کہا بھی سانوی بحال انہوں نے کہا جی بسم اللہ کشتی دے وچ بہ گئے جس نے کشتی وچ بہ گئے نا مفتی عمر دراز صاحب انہوں نے کہا بھی اسی تواڈے تو کرایہ کوئی نہیں لینا بیڑی والے آکھیا بس کرایہ ایک پرانے دور تو بندے ہیں جڑے درویشاں نوں ویکھ کے آندے نے اسی کرایہ کوئی نہیں لینا اللہ والے رعایت دیندے نے وہ اجے بھی ہیں ہاں جی حسنین کو ٹر جائیے سودا دیتے آندا پیسے ران دیو میں تواڈے تو پیسے کوئی نہیں لینا یہ بندیاں پرانی عادت ہے بہت صدیاں پرانی اللہ دے قرآن میں چاہیے انہوں نے کہا جی اسی تواڈے تو کرایہ کو نہیں لینا آپ نے فرمایا اچھا بھائی بڑی گل ہے بھلا ہوئے تھلے لان لگے تھے حضرت خضر نے مڑ بیڑی دا ایک پھٹا بن چھڑیا سمجھ آئیے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کی کیتا ہے نالے تو نہ کرایہ نہیں لیا تے نالے انہوں نے بیڑی دا پھٹا بن چھڑی انہوں نے کہا جی میں تے آکھیا انک لن تستطیع معی صبرا تواڈے تو صبر نہیں ہونا مڑ ویکھ لو انہوں نے کہا چلو اگاں چل اگے چلی اگے جی بچے کھیلن پہ ایک وچو بچہ بڑا سونا دیکھیں دل راضی ہو گئے حضرت خضر نے پھدیا تو اندی تون مروڑ چھڑی انہوں نے کہا بھی معصوم بچے نے قتل کر چھڑی بگلا وجہ انہوں نے فرمایا جی میں تیا کیا انکا لن تستطیع معی صبرا انہوں نے کہا چلو ایک چھڑو اگاں چلو اگاں پینڈ گئے ایک پینڈ آیا کوئی پینڈ سی بستی دوویں اللہ دے محبوب ہے انہوں نے کہا اسی اتھے رات رہنا ہے انہوں نے کہا اساں ویلیاں کدی نہیں رکھیا اگاں کھٹے کسے جاؤ اچھا یہ دا مطلب ہے کرایہ نہ لینا لے بھی پرانے نے تے جڑے آندے نے باقی سے اور گھر جاؤ میں سے پیران منن والے نہیں وہ بھی پرانے نے ایڈے ہون دے وہ بھی نئے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نئے گل نہیں بس ساڈا پیران نال جیڑا لین دین کوئی نہیں آگاں اگلے گھر جاؤ حافظ کمڑا ہے ادھے جاؤ کدے گیا آوے کمڑا اے کمڑا ہے ادھے جاؤ ہاں جی یہ مڑا کمڑا ہی نہ جڑے پیران گھر اپنے لے جاندے نے کمڑے تو ادھے جاؤ اسی تے سیانے ہیں سن سمجھا گئی ہیں بے نہ کول دیندا کچھ نہیں ہمیں فراڈیے ٹرے پھر دے ادھے کا حافظ کمڑا ہے ادھے جاؤ وہ سیانے انج دے کسے نہ کسے ٹھٹے 4-5 تو لب جاندے ہوں وہ اپنے آپ نو بڑے سیانے اور بڑے پڑھے لکھے بندے سمجھ دو مصطفیٰ پیارے سمجھ ہوندی پئی کہ کوئی نہیں ہوندی کیوں ہے
وہ وچو بندے نے اسی باڑا جاننے تے آ مصطفیٰ ہوری تے کملے ہو جڑے پیراں مگر بجے وتے انہاں نے پراں اٹھاؤ انہاں کیا کہا کسے ٹھٹے چو ویلے بندے روٹیاں کھاؤ اساں کوئی نہ رکھنا جنہ رات نہیں رکھیا انہاں دے پنڈوں نکلن لگے تے اس لئے شہراں دیاں پنڈاں دیاں دیواراں ہوندیاں چار چفیرے وہ دیوار ڈگے پئی حضرت خضر فرمایا سونیا لگو نا کہا دیتا ہے انہاں دی کیتی جاتی انہاں فرمایا بھی تیرے کم سمجھ نہیں ہوندے جڑے کرایہ نہیں لیندے انہاں دے پھٹے بن چھڑنا ہے جڑے روٹی نہیں دیندے انہاں دیاں گداں کرنا ہے یہ اللہ دا قرآن ہے 16واں پارہ تسی جا کے سورہ کاف پڑھ لینا سورہ کاف پڑھ مطالعہ کرو دیکھو کیا ایسا ہی ہے تاکہ تو ایمان نو طاقت نصیب ہوئے بھئی یہ گلہ ایمیں نہ کسے نہیں بنائے قرآن چوئی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن یہ گلہ تے قرآن چوئی آئی ہیں اور یہ احسن القصص نال تعبیر کیتا گیا اسے انہاں کہ بھئی اے جی نال لگیا جی وَقَانَتِ الْجِدَارُ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ انہوں نے کہا وہ جو ہم رات نہیں رکھے کہا کیوں کرنا انہوں نے کہا جی گلے وے ایتھے ان تساں تے میں ہو جانا ہے وکھرے ہادہ فراقو بینی و بینکم ایتھے تساں تے میں ہونا ہے وکھرے ہاں انج میں جو کچھ کیتا ہے وہ دی تو انوانڈ دا سڑنا کہ میں انج کیوں کیتا ہے دیچ راز کی سی فرمایا جی جنہ دا میں پھٹا بنیا ہے نا جنہ کرایہ نہیں لیا اسی دریا دے ایس پاس سے آئے دریا دے دوجے پاس سے تے ایک ظالم بادشاہ کشتیاں پھڑتا پیا سی جیڑیاں صحیح آئیاں جیڑیاں صحیح سی وہ ساریاں پیا پھڑتا میں پھٹا بان چھڑیا ہے پھٹا گیا ہے نا بیڑی تے بچ گئی نہیں کچھ کرایہ نہ دین دا فیدہ تے انہیں و درویشن کرایہ نہ لیا انہیں کولوں تے بیڑی بچ گئی ہے سمجھ آئی جے پھٹا بنن دا کی راسی ایک سمجھے بھی ہے تے دوجی یہ بھی سمجھے ولی کھلوتا دریا دے اس پاسے ہوندہ ہے تے انہوں پتا دوجے پاسے دا بھی ہوندہ ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ درویش دیئے نظر ہوں دیئے رب دا قرآن آندہ بھی وہ کھلوتا دریا دے ادلے پاس سے ہوندہ ہے پرا کی پہ ہوندہ ہے ولی اس کو بھی جاندہ ہوندہ ہے ذہن چھ گل بہ گئی ہے تو اڈے تو یہ کدی پھٹا بن جاننا تو یہ دا مطلب ہوندہ ہے بیڑی بچ گئی ہے انہوں نے کہتے وہ بچے نے کیوں ماریا ہے انہوں نے کہا بھی اس بچے دی پیشانی چھ متھے چھ لکھیا سی وہی کافر ہے تے او دے ماں باپ ہو سکتا ہے او دی محبت ہے دین تو ہٹ جان دے میں بچے نو قتل کر دیتا ہے تے اللہ کو دعا کر کے ان دینا نو چنگا لے دیتا ہے ولی اللہ دے اللہ کو لے کے دے سکتے نہیں سجن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ بات تو سمجھ دے وے سیانے بندے ہو کہ اللہ نے یاد رکھنا لے ہو فرمایا تو وہ نہ روٹی نہیں دیتی دیوار کیوں کی تیجے فرمایا دیوار سی یتیم بچیاں دی یہ ڈیگ جاندی تے ہو جی نہ سان روٹی نہ ہی دیتی بندے 2 نمبر ہے مال یتیمان دا بھی کھا جانا نے درویشان میں میانداران نہ مجھے کو تو ان روٹی نہ دے وے تے سمجھ لیا کرو یہ دیکھو مال صحیح نہیں لڑیا نہ کرو انہاں نال تسی سمجھیا کرو مال 2 نمبر نے جڑان دینا درویشان پر نہ ہٹاؤ سارا سود ہو جی کے اندر دریا ہونا نے جڑان دینا درویشان پر ہٹاؤ وہ سمجھ آئی جے جلال پوریاں ہو کے کوئی نہیں آئے گی جنہیں کوئی مال ہی نہیں ستھرا درویشن کے میں دے ہائے 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 مال صاف ہوئے تے اللہ اپنے ولیاں دین دی توفیق دے وے درویشن روٹی تے رزقی حلال ہی چوئی کھوان دا سواد ہوتا ہے نا جانے من اے عزیزہ ندی وکار اللہ دے درویش فرما دینے اس دیوار دے تھلے یتیم بچیاں دا خزانہ ہے
اگر دیوار گر جاندی انہاں پڑھ والے ظالمان نے انہاں یتیمہ دا مال کھا جانا میں یتیمہ دی دیوار کی دی جدو وڈے ہو جان گے میں آکے انہاں نو دساں گا اللہ اکبر سوال پیدا ہویا اے میرے اللہ یتیم تے بڑے بڑے لوگ ہو جاندے اے کون نے ایک کون نے جنہ دے خزانے دی حفاظت ہو رہی ہے قرآن دے وقانا ابوہما صالحا ہو دنیا والو یاد رکھو جنہ یتیمہ دا خزانہ 7 پیڑیاں پیڑا انہوں نے خاندان چک ولی گزریا خاندان چک ولی گزریا اللہ دائی بیلی آ او دے پیار تو اللہ پاک جی انہاں دی بھی راکھی پیا کرتا ہے سمجھ آئی کوئی نہ اللہ کو صرف ولی پیارے نہیں ولیاں نال تعلق رکھن والے بھی پیارے لگ دے ولیاں نال محبت کرن والے بھی پیارے رکھ دے او دے نال انہاں نال پیار کرن والے بھی اللہ نو محبوب لگ دے نے کیونکہ وہ ولیاں دے قریب رہے ہوندے نے اے عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات تاہم اکثر دعوت دیندہ ہونا کہ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے آؤ ایتھے بھی ایک رحمت سنوائے تاکہ تو ان رمز دی سمجھ آوے صوفیہ گل سونا ہے صوفی بندے آندے نے وہ فلانا بندہ 20 سال پیران کھوڑ رہا ہے تو جی ہو جیا ہاں وہ جی خالی بھانڈ ہے فرق پتر سمجھو پھول پیدا ہوتا ہے کنڈیاں نال کینا نال وہ دی ساری پھول دی زندگی کنڈیاں نال لنگ جاندی کوئی کوڑو لنگ دے تے او پھول نو تروڑ کے نا تے رومال ویچ رکھ دے ایمیں 2-3 منٹ رکھ دے تے لیا کے جس لئے وہ بچو پھول بار کٹ دے تے رومال جو خوشبو بھی ہوندی ہوندی وہ سوچی پہ جاندہ ہے بھی کنڈے چروکنے نال نے انہا ہی چو خوشبو نہیں آئی تھے اس کپڑے ہی چو یا نال لگ گئے تھے خوشبو آن لگ پئیے ایک ہی رمز ہے درویشاں کیا کنڈے وچ خوشبو جذب کرن دی صلاحیت کوئی نہیں رومال وچ خوشبو اپنے اندر جذب کرن دی صلاحیت ہے سجنا جن دے اندر صلاحیت نہیں وہ ساری عمر بھی درویشاں کول روے تے خالی بھنڈا رانا ہے تے جن دے اندر صلاحیت ہے وہ سے میں کوڑو لنگ دیا جانا ہے تے فیض لیں دیا جانا ہے اللہ دے درویش حضور میاں محمد رسول صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے درد مندہ دے سکھنے محمد دین گواہی حالوں جس اندری پھل بچے ہوں یاوے مشک رومالوں جذب کرن دی صلاحیت ہوتی ہے جذب کرن دی ان سویرے بندہ گھروں اٹھے جاگ لسی دا پی لے تو کلاس سے چادر ہو جائے کدی شدے دی اکھ کھلے تو کدی بند ہوئے تے استاد تے پڑھایا ہے پر جنہیں پہلے ڈیسک تے بیٹھے ہیں انہوں سمجھ آگئے یہ ہو سکے میں ان کوئی نہ آئی گئی باجی انہاں کو لسی تھوڑی جی گتا کچھ سمجھ جائیے کوئی نہ تو اڈی جناب اور آنکھ پٹیوے تے تو ہم سمجھ آوے بکی پیان دے ہے استاد صاحب سے میں سمجھا کہ اگر لانگین تسی آنکھ نہیں کھولی جناب
پوری مشق سمجھ لئیے تو تسی اجے ہن جا کے ہو اٹھو چاہ دا کھپ لو جناب تو انہوں ہوش آپ لو سبھی جدو کلاس ہے چادر ہوڑ لگے آنکھی بند کیتی ہوئے تو پھر آکھئے لے بھئی آج استادان دے سبق دی میں کوئی نہیں سمجھ آئی ہن بھائیہ تین کی میں سمجھ آئے تو اڈے آستے بہتر مشورہ ہے جناب تھوڑی جی لسی دی مقدار گھٹ کرو تو یا گھر جا کے پی بیا کرو سویرے آن لگے ہیں جدے کلاس ہے چادر وہ مہربانی کرو کوئی تھوڑا جی ہاتھ تھوڑا رکھیا تاکہ جو دسیا جائے وہ جناب دی سمجھ شریف ہے بادشاہ لوگ اے عزیزو اے ساتھیو جو آپ دی خدمت اچھ پیش کیتا گیا اس کو یاد رکھنا اسی سنی صوفیاء دے راستے تے چلنے والے ہیں صوفیاء دے آراس وچ جانے ہیں صوفیاء دی محافل اور مجالس وچ بیٹھنے ہیں کیونکہ ساڈا عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ انہاں دی محافل اور مجالس وچ بیٹھن نال بندے دا اندر صاف ہوندا ہے بندے دے من وچ صفائی ہوندی ہے طہارت اور پاکیزگی ہوندی ہے میرا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اولیاء اللہ دی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ معاف فرمائے اور جو ٹھیک اللہ ہون اللہ انہاں تے توانوں تے مینوں